معزز خواتین و حضرات السلام علیکم. رحمت رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن جاری ساری ہے اور اظہار حق کا ہم آغاز کرنے لگے ہیں. ہمارے انتہائی قابل احترام خطیب ملت مولانا کوکب نورانی قاروی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کے سوالات جو فون کال کے ذریعے بھی ہم شامل کریں گے, جو حاضرین ہیں وہ بھی سوال کریں گے. مولانا صاحب السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے؟ الحمدللہ. معمولات کی کیا صورت؟ مجھ جیسے گناہگار کے کیا معمولات ہوں گے. میں نے تو سچی بات ہے ابھی تک کچھ بھی نہیں کمائی کی. اللہ توفیق دے کچھ کر پائیں. رمضان شریف اتنی بڑی نعمت, اگر اس میں بھی اپنے آپ کو مغفرت کے لائق نہیں بنایا تو وقت ضائع کیا. اللہ توفیق دے. توفیق دے, آمین سو آمین. صاحب, اسلامی جمہوریہ پاکستان, یہاں ایمانداری سے زندگی گزارنا مشکل کام ہے یا اس میں کوئی چوائس نہیں ہے, کرنا ہے؟ ملک صاحب, گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ ماہ رمضان قیام پاکستان کا بھی مہینہ ہے. جی بے شک. اسلامی جمہوریہ پاکستان جس دن سے بنا ہے, اس کو آج تک کوئی ایسا لیڈر یا سیاستکار صحیح معنوں میں نہیں ملا جو اسلام کو بھی جانتا ہو, جمہوریت کو بھی جانتا ہو. ٹھیک. جو آئے ہیں انہوں نے اپنی ذات کو, اپنے گروہ یا مفاد کو, پارٹی کا مفاد, گروہی مفاد, صوبائی مفاد, قومی مفاد, ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر اس ملک کو لوٹنے اور کھوکھلا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہماری فوج بڑی محترم, ہم بہت احترام کرتے ہیں. وہ لوگ اپنی نیندیں, جوانی قربان کر کے ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیسے کیسی مشکلات سے گزرتے ہیں, مگر ان کے کچھ عہدیدار جب رتبے کو پہنچ جائیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں صرف وہی ہیں جو کچھ ہیں. عقل کل بھی, عقل کل کا لفظ تو چھوٹا ہے, وہ تو مالک کل پوری کائنات کا اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتے ہیں. اور پھر وہ کچھ کرتے ہیں کہ جس سے ہماری تاریخ. مجھے شکوہ ان لیڈروں سے بھی نہیں ہے جو لیڈر کہلاتے ہیں نہیں. مجھے ان سیاستکاروں سے بھی نہیں جن کو سیاست کے لفظی معنی معلوم نہیں اور لگے ہوئے ہیں. مجھے شکوہ اپنے عوام سے. یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ رشتہ داروں سے جھگڑا ہو جائے ساری زندگی یاد رہتا ہے. یاد رہتا ہے. آپ بتا رہے تھے وہ لفظ بھی نہیں بھولتا جو جس کی وجہ سے جھگڑا ہے. ایک لڑکی کا مستقبل وابستہ کرنا ہے تو کتنی انکوائری کرتے ہیں ہم. بالکل ٹھیک ہے کہ لڑکے میں بری عادتیں تو نہیں, خاندانی لوگ ہیں, گرد و نواز سراؤنڈنگ سب 50 آدمیوں سے اپنے طور پر تسلی. صرف ایک بچی کا مستقبل تو پورے ملک کا مستقبل کن سے وابستہ کر رہے ہیں. کیوں نہیں دیکھتے, کیوں نہیں سوچتے؟ اچھا آزمایا ہوا ہے ہمارے ہاں. سچ بولنا بہت بڑا جرم ہو گیا. اب آپ کہتے ہیں نا ایمانداری, تو ایمان کو یہاں پر استعمال نہ ہونے دینا یا ایمان کو پنپنے نہ دینا, یہ بھی تو عوام کا کام ہے. میں رشوت نہیں دوں گا, کون لے گا؟ لیکن میری مجبوری ہے, مجھے کام چاہیے, اور کام بھی اگر کل ہوتا ہے تو آج چاہیے. تو میں نے عادت ڈالی ہے, وہ 100 سے 500, 500 سے 1000. پہلے کچھ چھپ چھپا کے لیتے تھے, اب اوپن لیتے ہیں کیونکہ صدر صاحب پر, دوسروں پر, 50 پر الزامات لگے, آج تک نہیں آئے. انہوں نے کہا جب بڑوں کا یہ حالت چھوٹے. وہ جو کہاوت ہے کہ بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں سبحان اللہ, یہ میں نے شرافت والی کی ہے. پنجاب میں اس سے بھی زیادہ کہ گرو جنا دے ٹپنے تے چیلے جان شڑپ. تو وہ بات آ گئی سامنے. ہم لوگ ایمان کی اہمیت کو نہیں جانتے. ورنہ مجھے یہ بتائیں, وہ صحرائے عرب جہاں انسان اپنے گوشت پوش میں رہتے ہوئے, انسانی شکل میں رہتے ہوئے درندوں سے بدتر تھا,
اس کو کس نے عزت دی؟ ایمان نے، ٹھیک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی نے، اس نسبت میں بالکل ٹھیک. وہ جو انسانی یعنی اس گندگی میں جا چکے تھے کہ اس کو انسان کہنا بھی لوگوں کو شاید گوارا نہ ہو. اس حد تک عورت سے کیا ہوتا تھا، انسانوں سے کیا قتل و غارت، کیا لوٹ مار، کیا درندے، وہ فرشتوں سے افضل کیسے ہو گئے؟ ایمان کی وجہ سے. آج ہم اتنے گر کیوں گئے ہیں؟ ایمان چھوڑنے کی وجہ سے. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں. بہت بڑی ذمہ داری ہے. مجھے کبھی دعویٰ نہیں ہے، نہ تھا نہ ہے کہ میں کچھ ہوں، لیکن چونکہ لوگ اہمیت دیتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے اپنی ایک ایک حرکت پہ نظر رکھوں، کہیں وہ سند نہ بن جائے، پریسیڈنٹ نہ ایک ہو جائے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بار بار سننی چاہیے، سنانی چاہیے. آپ فرماتے تھے میرے 4000 سے زیادہ استاد ہیں. عاجزی بھی بڑی چیز ہوتی ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو کچھ ہیں. فرمایا ان میں ایک بچہ بھی میرا استاد ہے، اور اس کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. کسی نے پوچھ لیا کون بچہ؟ فرمایا بغداد شریف میں بارش ہو رہی تھی، میں آ رہا تھا تو ایک بچہ تیزی سے دوڑ رہا تھا، پانی تھا، مٹی تھی. میں نے اسے روک کے کہا کہ سنبھل کے چلو، پھسل جاؤ گے. اس نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، ساری دنیا جانتی تھی. اس بچے نے بڑا پیارا جواب دیا، امام صاحب میں گروں گا تو میں ہی گروں گا، آپ سنبھل کے چلیے گا. آپ گر گئے تو پوری امت گر جائے گی. اللہ اکبر. آج احساس ہے. 4000 میں وہ بچہ بھی ایک استاد ہے ان کا. اس کو یاد کر کے روتے تھے. اب آپ اس سے اندازہ کیجئے، میں اپنے والد صاحب قبلہ کے جلسوں میں کبھی کبھی جانا ہوتا تھا. اتنے بڑے خطیب اعظم، دنیا سنتی ہے، ہاتھ پاؤں چومتے تھے. چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اپنی بتا دیتے تھے. فرماتے تھے جب میں ہاتھ دھوتا ہوں نا تو جس کو ٹیب یا ٹوٹی کہتے ہیں بند کر دیتا ہوں، جتنی دیر تک صابن لگ رہا ہے اتنی دیر پانی نہ بہے. یہ بات وہ کیوں سنا رہے تھے؟ اتنا بڑا خطیب اتنی سی بات کیوں سنا رہا ہے؟ کہ لوگ احساس کریں، ہر چیز کا احساس کریں. میٹر کرتی ہے یہ بات. بالکل بالکل ٹھیک. لائٹ کو کھلا چھوڑنا، ٹوٹی بہتی ہے پانی، وہ یہ بات سنا رہے. میں اس وقت یعنی اس کی ویلیو سوچنے آج تک سوچتا ہوں کہ ان کے یہ سنانے کا مطلب اس طرح کی باتیں. تو بجائے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ آج اگر ہم پڑھیں اور احساس کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے، جمہوریت کیا ہے، سیاست کیا ہے، خدمت کیا ہے. ایمانداری اگر رکاوٹ بنتی ہے تو وہ ایمانداری رکاوٹ نہیں ہے، وہ معاشرے کی دوسری خرابیاں رکاوٹ ہیں. ایمانداری سے آپ کو عزت ملے گی. میرے رب کی بات ماننے میں نقصان سوچا نہیں جا سکتا. معاشرے کی دوسری خرابیاں جو ہیں وہ جب ایمانداری کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں نہیں، تو وہ استقامت چاہیے. نہیں، ہم ان کو پسند کرتے ہیں، ہم ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. ایکسکیوز اس کو جو آپ خوبصورت سا لفظ دے دیں، ایکسکیوز کہہ دیں، مجبوری کہہ دیں، جی برداشت سے باہر کہہ دیں، یہ لفظ ہیں ہمارے، میرے قابو میں ہے. مطلب لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ اگر قانون جو ہے وہ ایک جگہ طاقتور کا ساتھی اور کمزور کا ساتھی نہیں ہے تو کمزور کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا ہے. میں کتنی تفصیل میں جاؤں، مختصر یہ کہوں گا، انصر اخاک ظالمن او مظلومن. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، مظلوم کی مدد تو سمجھ آ گئی، کمزور ہے،
اس کو ظلم والے سے بچایا جائے. ظالم کی مدد کیسے فرمایا؟ اس کو ظلم کرنے سے روک دو. یہ جو ہم کمزور کہتے ہیں، کمزور کیا مطلب؟ ایک آدمی کا انفرادی واقعہ ہو تو میں مان لوں، ٹھیک ٹھیک، لیکن جب من حیث القوم کا مطلب ایک قوم کی حیثیت سے ہو رہا ہے اور اس میں شامل ہیں، تو پھر کمزوری اور بہادری کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو سیدھی سیدھی دہشت گردی ہے، یہ تو سیدھی سیدھی غنڈہ گردی، یہ الفاظ آپ جس کے لیے کہتے ہیں. ٹھیک. یہ معاشرے کا وہ رخ آپ بنا رہے ہیں کہ جس میں آپ خود شامل ہیں. میں اگر 1 روپیہ رشوت دیتا ہوں یا لیتا ہوں تو معاشرے کی تمام خرابی میں شامل ہوں. یہ نہ سمجھوں کہ وہ میرے اس 1 روپے سے کیا ہوگا وہاں. تو اسی طرح وہ لوگ جو کہتے ہیں میں نہیں کروں گا تو کیا ہو جائے گا، یہ آپ کا احساس غیر ذمہ داری، یہ بھی آپ کا پورا جرم بنتا ہے، معاشرے کو بگاڑتا ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، ایک شخص کے دروازے کے قریب کانٹے دار پودا اگایا. دوسروں نے کہا یار یہ رستہ بھی ہے، اس کو نکال دے. اچھا نکالوں گا، نکال دوں گا. ہمارے ہاں کل کی عادت ہے نا، کل کر دوں گا. وہ روز اس کو یاد دلاتے رہے، وہ پودا بڑھتا رہا. اب وہ مانوس بھی ہونے لگ گیا اس سے، اب اس کا دل نہیں چاہ رہا نکالنے. ایک تو کل جو آتی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ آپ کو پھر آہستہ آہستہ عادت پڑ جاتی ہے. مثلا میں آپ کو لطیفے کی بات سنا دوں. آپ 99% سنتے ہوں گے خواتین و حضرات. جی میں نہیں کہتا، صحیح، میں حضرات و خواتین کہتا ہوں. لیکن اتنا سن رہا ہوں کہ مجھے اپنے آپ پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا. سن اتنا رہا ہوں. حالانکہ الفابیٹ میں دیکھیں تو ہے پہلے ہے، خے بعد میں. اگر وہ الفابیٹیکل آرڈر ہو، ٹھیک، وہاں بھی ہے پہلے ہے، خے بعد میں. اگر آپ انگلش میں دیکھیں گے تو جینٹل مین کا جی پہلے ہے، لیڈیز کا ایل بعد میں. آدم علیہ السلام پہلے ہیں، حوا بعد میں. لیکن چونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ گناہ کر رہے ہیں، لیکن میری عادت نہیں نا، لیکن میں سنے اتنا رہا ہوں کہ وہ عادت، اور میں بھی کہیں سے لے جاؤں. بالکل ٹھیک. اس بات کو جوڑیں گے خواتین و حضرات. ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں. حضرات و خواتین اور خواتین و حضرات، اور حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. یہ پرلز آف وزڈم ہے، یقین کریں یہ موتی ہیں دانش کے. سمیٹ لیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمو دے ہمارے دلوں کے اندر، اور ہمارے عمل کے حصے میں آئے اور ہم معاشرے میں تبدیلی کا باعث بنے، اپنے اندر تبدیلی کا باعث بنے، اور پھر معاشرے میں بھی ایک خوش کن تبدیلی کا باعث بنے. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہے رحمت رمضان، ہے رحمت رمضان. جی معزز خواتین و حضرات، ہم یہاں موجود ہیں اور مولانا صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں. کچھ سوالات جو موضوع کے حوالے سے وہ بھی ہیں، لیکن آپ کے جو SMS سے سوال آئے وہ بھی میں ساتھ ساتھ ایک ایک سوال کرتا رہوں گا. علی شاہ صاحب نے ایک سوال کیا مولانا صاحب کہ میرے بیٹے کا نام آیان اللہ شاہ ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ آیان اللہ شاہ اپنے بچے کا نام انہوں نے رکھا ہے، پوچھیں کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ میرا خیال ہے، میرا لوگوں سے گزارش ہوگی، میں جواب دینے میں کوئی اعتراض نہیں. ذاتی سوال جو ہوں خالص، جن سے دوسروں کو کوئی فائدہ نہ ہو، وہ الگ سے کر لیا کریں. صحیح بات. لیکن یہ کہ یہ آیان الف عین یہ الف نون ہے، اگر تو یہ جمع ہے. انہوں نے تو الف یہ الف یا نون، ہاں جی، اس کو مجھے دیکھنا ہوگا، اس طرح نہیں. بالکل ٹھیک. میرا نام رکھنے کا ایک طریقہ ہے بچوں کا. میں ماں باپ کا نام لیتا ہوں، چاند کی تاریخ لیتا ہوں، اور ان دونوں کے حساب سے مزاج نکال کے پھر نام نکال کے دیتا ہوں. تو اگر یہ ان کو پسند ہے، کسی نے بتایا، وہ ذمہ دار ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے کہ جی شادی میں اکثر لڑکی کے سر پر قرآن پاک رکھ کر رخصت کیا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے قرآن کو سر پر رکھنا؟ قرآن کریم کو برکت کے طور پر سر سے لگانا، سر پہ رکھنا بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ جو ہے کہ جی قرآن کا اوپر سایہ کر دیں، نیچے سے گزاریں، تو جو پکڑ رہے ہیں وضو ہے یا نہیں ہے، اور کیا وہاں مناظر ہو رہے. اگر یہ کہ قرآن کا
اس کو سبق دیا جائے, یہ تاکید کی جائے کہ وہ قرآن کی روشنی میں زندگی گزاریں, بہت اچھا ہے. میں اس کو یہ تو نہیں کہوں گا بالکل غلط ہے, کیونکہ قرآن شریف سے برکت لینا یا اس میں, لیکن یہ محض ایک رسم بنائی ہوئی ہے ہم نے, اس کا اور کچھ وہ نہیں ہے. گھر میں داخل ہونا ہے, قرآن لے کے داخل ہونا ہے نئے گھر میں, باقی ساری عمر اس کو کھولنا نہیں ہے, پڑھنا نہیں ہے. یہ میرے کو بنائے ہوئے ہیں, تو کوشش کریں کہ برکت بھی لیں اور اس سے وابستہ بھی ہوں. ٹھیک. ایک اور سوال بھی ہے کہ اگر جھوٹا قرآن پاک اٹھا لیا جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ توبہ. جن کے سامنے اٹھایا سب کے سامنے کھلی توبہ, اور اپنی حیثیت کے مطابق کفارہ. اپنی حیثیت کے مطابق کفارہ, اور ان سب کے سامنے توبہ. توبہ سب سے پہلے اعلانیہ, اگر جرم کیا ہے تو اعلانیہ توبہ, چھپ کے کیا ہے تو چھپ کے توبہ, السر بالسر والعلانیہ بالعلانیہ, یہ قانون ہے. پوشیدہ کا حکم پوشیدہ, کھلے کا حکم کھلا. تو اگر اس نے لوگوں کے سامنے یہ حرکت کی ہے, انہی کے سامنے توبہ بھی کرے. بالکل ٹھیک, تاکہ واضح ہو جائے کہ اس نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے. توبہ کرے اور اس کے بعد اپنی حیثیت کے مطابق کفارہ ادا کرے. جی السلام علیکم. کیسے نور بھائی؟ جی الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں بیٹا؟ جی میں ٹھیک. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. مجھے آپ سے سوال کرنا تھا نماز کے بارے میں. نماز تراویح کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ہمارے یہاں 12 رکعت نماز تراویح کی پڑھ لیتے ہیں, تو کیا یہ جائز ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ سوال پوچھنا تھا کہ آپ یہ بات کلیئر کر دیں کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے, بیٹھ کر نہیں پڑھنی چاہیے. کون سی نماز؟ کوئی بھی نماز جب ہم ادا کرتے ہیں تو نماز اگر بیٹھ کر پڑھی جائے تو اس کا آدھا ثواب ہوتا ہے. تو میں یہ آپ سے کلیئر کروانا چاہتی ہوں کچھ لوگوں کو گھر پہ کہ جی نماز پڑھنے کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے. بہت اچھا جی. آپ کا پہلا سوال جہاں تک ہے کہ 12 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور زیادہ نہیں پڑھتے, غلط کرتے ہیں. تراویح ہے 20 رکعت. کسی نے کم پڑھی ہے, طبیعت نے سستی یا کوئی اور وجہ, وہ اور مسئلہ ہے, لیکن یہ کہنا کہ ہیں 12 یا 8 یہ غلط ہے. آپ نے نہیں پڑھی وہ آپ کا مسئلہ ہے, لیکن تراویح 20 رکعت ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ تندرست جو بھی ہے مرد عورت کھڑے ہو کر نماز پڑھے, اور اگر نہیں پڑھ سکتے, مثال کے طور پر تراویح میں دیر تک کھڑے نہیں ہو سکتے, تو آپ کھڑے ہو کے نیت کر لیں اور بیٹھ جائیں, نیت کر کے بیٹھ جائیں. جب آپ میں دیکھیں کہ ہمت آ گئی ہے آپ پھر کھڑے ہو جائیں. لیکن جس کو سستی ان کی وجہ سے ہے, کبھی 1 آدھ 2 رکعت پڑھ لی اس نے بیٹھ کے, لیکن جان بوجھ کے کرتا ہے, پڑھ سکتا ہے, تو وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے. تاہم نفل نماز میں یہی ہے, اور اسلام نے اجازت دی ہے ان لوگوں کے لیے جو مریض ہیں, معذور ہیں, مجبور ہیں, تو ان کے لیے بیٹھ کے یا لیٹ کے اشاروں سے پڑھنا, لیکن تندرست کو کھڑے ہو کے. اور جو بھی بیٹھ کے بھی نماز پڑھتی ہیں خواتین, وہ اس کی ابتدا کھڑے ہو کے کریں گی. بالکل ٹھیک. جی میں آ رہا ہوں جی آپ کے بھی سوال کی طرف. جی آپ پوچھ لیجیے. مجھ سے مولانا سے سوال مجھے کرنا ہے. سوال نے مشورہ ایک لینا ہے کہ ایک ہماری خاتون تھی جاننے والی, انہوں نے بھروسہ کر کے 2 گولڈ کے سیٹ رکھوائے میرے پاس امانت کہ میرے ایک پوتا اور ایک پوتی ہیں, اگر میں مر جاؤں تو بیٹے کو بھی نہ دینا, اپنے ہاتھ سے شادی جو ہے شادی پر پوتے اور پوتی کو دینا. اب پوتی کی شادی ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا, دادی کا ان کی. اب 1 سیٹ میں نے انہیں واپس کر دیا, اب 1 سیٹ ان کا پوتے کا میرے پاس امانت رکھا ہے. تو وہ کیا کہیں کہ وہ ابھی اس قابل نہیں ہے, وہ پوتا غلط اس میں نکل گیا کہ شادی وغیرہ نہیں ہو سکتی اس کی. اب مجھے یہ فکر رہا کہ یہ امانت ہے ان کی, میں ان کو